جی یہ تو 6 سال سے کیس چل رہا ہے اور ان کی اپنی جماعت کے کارکن نے آ کر کہا، جو بانی کارکن تھا، اس پر تو کوئی عمل جو ہے وہ درآمد نہیں ہوا۔ اب جب یہ پرچے ہوئے ہیں ہمارے خلاف کہ بھئی آپ بھی لیں، تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے واشگاف الفاظ میں یہ بات یہاں پر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے پورے اکاؤنٹ، ہماری کوئی ایلیگل جو ہے وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ جس وقت الیکشن کمیشن ہمیں کہے گا ہم اپنا سارا اکاؤنٹ اس کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹس ہو رہے ہیں اور ایسی ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سارے اپنے ووٹرز کی لسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دیں۔ اچھا، اور دوسری میں ایک بات آپ کو یہ بھی کہوں، دیکھیے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے میں نے بار بار پوچھا، جو پی ٹی آئی کے شکایت کنندان ہیں، کہ جناب آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہمارے خلاف ہے کہ ہم نے ممنوع فنڈنگ حاصل کی ہے تو برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں یا اس کمیٹی کو پیش کریں۔ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ یہ جماعت جو ہے یہ صرف پاکستان تحریک الزام بن گئی ہے۔ یہ الزام بازیاں کر سکتے ہیں، جھوٹے الزام لگا کے اپنے کالے کرتوت چھپاتے ہیں، جبکہ ان کے خلاف کریڈیبل مصدقہ دستاویزی ثبوت اسکروٹنی کمیٹی کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ سو ان کے خلاف ایویڈنس ہے، ہمارے خلاف یہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے، لیکن صرف میڈیا میں آ کے کراس پرچے کے لیے یا ان کے خلاف ایک جوابی الزام بازی کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ ہے، جو اپلیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، جو کیس الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے۔ پہلے اس کا فیصلہ ہو، پھر جس بھی کیس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہے، کرنا چاہے، وہ ضرور کرے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اب ایک کیس جو سامنے آ چکا ہے، جو ثابت ہو چکا ہے، اس سے جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کوئی اور معاملات اٹھانا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہوگی۔ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر کو مقرر ہوئے تو ابھی سال سے کم ہوا وقت۔ ہم تو 6 سال کی بات کر رہے ہیں، 6 سال سے زائد مدت کی بات کر رہے ہیں کہ 6 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آئے دن بہانہ بازی کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں اور تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں آج جو بات چیف الیکشن کمشنر صاحب کے سامنے ہوئی ہے، اور انہوں نے یقین دلایا اس ڈیلیگیشن کو کہ وہ پوری کوشش کر کے جلد از جلد جو ہے اس کیس کو نپٹائیں۔ آپ لوگوں کا تھا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا۔ دیکھیے یہ جو 2018 کا الیکشن ہے، اس حوالے سے تو پی ڈی ایم کا کنسیڈرڈ ویو پوائنٹ ہے اور ہمارا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ وہ الیکشن بدترین دھاندلی پہ مبنی تھا اور ملک میں ازسر نو نیا صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں تاکہ اس کی تلافی ہو۔ میں ایک بات اور یہاں پہ ایڈ کروں، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ 2 ملک اپوزیشن کی جماعتوں کو فنڈ کر رہے ہیں اور انہیں بھی پیشکش کی تھی۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون کے تحت کوئی سیاسی جماعت اگر غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرتی ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، وہ غیر قانونی جماعت ہو جاتی ہے۔ یہ صرف الزام کی حد تک جو باتیں کرتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ہے، اب عمران خان صاحب کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، وہ کوئی این جی او کے سربراہ نہیں ہے، وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے کہ کسی غیر ملک نے اپوزیشن کی فنڈنگ کی ہے تو برائے مہربانی اس ثبوت کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں اور ان جماعتوں پہ پابندی کا ریفرنس تیار کریں۔ لیکن اگر آپ یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو آپ قوم سے معافی مانگیں
آپ جھوٹے الزامات لگا کے اپنے وہ کرتوت یا وہ منی لانڈرنگ یا وہ غیر قانونی جو پیسوں سے آپ نے لوٹ مار کی ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو نیا پاکستان کا چورن بیچا ہے اور ان کے پیسوں سے یہاں پہ کاروبار کیے ہیں، ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں، آپ اس مکروہ کاروبار کو اپوزیشن پر الزام لگا کے نہیں چھپا سکتے۔ نہیں وہ خاموش نہیں، دیکھیے نہیں میں آپ کو جو ہمارے حکومت کے دوران پی ٹی آئی عدالتی کارروائی کے ذریعے اس کیس کی تحقیقات کو روکتی رہی، ایک عدالتی کارروائی اور عدالتی احکامات تھے جن سے اس کی تحقیقات کو التوا کا نشانہ بنایا گیا، اور یہی بات الیکشن کمیشن نے نوٹ کی کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے قانون کو ایبیوز کر کے اس مسئلے کی تحقیقات میں التوا کی ہے۔ اگر وہ عدالتی حکم اور کارروائی نہ ہوتی تو شاید اس دوران ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن اگر تب فیصلہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کی جانب سے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی اللیگل فارن فنڈنگ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے ڈیلنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی شواہد پیش نہیں کر سکی ہے، تحریک انصاف اب تحریک الزام بن چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دستاویزی ثبوت اب ہم نے پیش کر دیے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کو۔